تو امانت جو ہے یہ تو پوری زندگی پہ چھائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں حضرت انس فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا اور اس میں یہ بات نہ کہی ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں، جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا. اور منافق کی صفات کیا تھی؟ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرے؟ خیانت کرے. قرآن پاک میں تو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اور اس کے برعکس امانت پوری نہ کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ خیانت. اور خیانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ کسی خیانت کار ناشکرے کو بالکل پسند نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تؤدوا الامانات، ادا کرو امانتوں کو، دے دو امانتوں کو، الی اہلھا، اس کے اہل کو. امانتیں اہل کے سپرد کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو شخص جس کام کے قابل ہے وہ کام اسی کو دو، کسی اور کو نہ دو، اور نہ اہل شخص کو کام مت دو. مثلا اگر کسی انجینئر کو ڈاکٹر کے کلینک میں بٹھا دیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ امانت ادا کرنا. خیانت ہوگی. کس کے ساتھ خیانت ہے؟ یہ مریضوں کے ساتھ نا، کہ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں. کو پتا ہوتا ہے عام طور پہ آپ جا کے ڈاکٹر کو پہلے سرٹیفکیٹ چیک کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ پیشنٹ ٹرسٹ کر کے جاتا ہے ڈاکٹر پر، اور اگر وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو دوا دے کے کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو، خیانت کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اچھا اسی طرح اور مثال دیجئے کوئی کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. جی ہاں، ہر ذمہ داری سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی. مثلا اگر ایک شخص جس کے پاس خود علم نہ ہو اس کو استاد بنا دیا جائے، جسے خود کچھ نہ آتا ہو وہ دوسروں کو پڑھانے کا کام شروع کر دے، تو کیا کرے گا؟ نہیں، کیا کرے گا؟ تو غلط بات بتائے گا اور نقصان پہنچائے گا، سارے کاز کو نقصان دے گا. تو عموماً ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان حریص ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو. تو ایسے میں پھر حدیث میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں کہ وہ شخص جو اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا اس کے حوالے کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ امانتیں نااہل لوگوں کو دے دی جائیں گی، اناڑی لوگوں کو، جو کسی کام کو کرنا نہ جانتے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اور کام خراب کریں گے، لوگوں کو الٹی پلٹی باتیں یا ان کے ساتھ غلط معاملہ کر کے. تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور اللہ کا حکم کس قابل ہے کہ اسے اگنور کیا جائے اور نظر انداز کیا جائے؟ نہیں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. اچھا آج آپ دیکھیں کہ بہت سی مشکلات کب پیش آتی ہیں؟ جب نااہل لوگوں کے سپرد کام کر دیے جاتے ہیں. جو شخص کوئی کام کر نہ سکتا ہو اس کو کہہ دیا جاتا ہے تم یہ کر لو، اور پھر وہ کرتا کیا اس کے بعد اس کے ساتھ؟ وہ صحیح طریقے سے کر نہیں سکتا. نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کام بگڑتا ہے، وہ پہلے سے بھی کام زیادہ خراب ہوتا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو. حکم پیچھے پڑ چکے نا اب. ان تحکموا بالعدل، کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. تو یہاں الناس سے مراد کون ہے؟ سب لوگ، بڑے چھوٹے، اپنے رشتہ دار، بیگانے، مسلمان، کافر، سب اس میں آ جاتے ہیں. چاہے جھگڑا ایک مسلمان اور کافر کے درمیان بھی ہو تو جج کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ انصاف.
اچھا اس انصاف میں یہ چیز شامل ہے کہ دونوں کے لیے ایک جیسا معاملہ کرے. مثلا یہ نہیں کہ مسلمان کو تو بہت پیار کی نظر سے دیکھے اور جو نان مسلم ہو اس کو کھا جانے والی نظر سے، یہ بھی عدل کے خلاف ہوگا. ایک سے نرمی سے بات کرے اور دوسرے سے بہت سختی سے بات کرے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے. اور پھر اسی طرح اولاد کے درمیان بھی، یعنی الناس سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں باقاعدہ کوالیفائڈ جج ہوں اور کہیں بیٹھ کے فیصلہ کریں تو صرف وہاں عدل کریں، نہیں، عدل گھر کی دنیا میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کے درمیان کیا کرو؟ عدل کرو. حتیٰ کہ بعض بزرگوں سے یہ تک روایت ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو کس کرتے تھے تو دوسرے کو بھی بلا کے کرتے تھے. کس کرنے تک میں وہ عدل کرتے تھے کہ کہیں ایک بچے کو بہت زیادہ لگانے لپٹانے سے دوسرا یہ نہ سمجھے کہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. عموماً کب کام خراب ہوتا ہے بچوں کے اندر، کب جیلسیز پیدا ہوتی ہیں؟ جب ایک بہت محبوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے. یعنی چیزیں دینے کے معاملے میں تو عدل کرنا ہی کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو کچھ دیا تو دوسرے کو بھی دینا ہوگا، ورنہ ظلم ہوگا. اور اگر ایک بچے سے آپ زیادہ محبت کا اظہار کرتے تو دوسرے سے بھی آپ کو کرنا پڑے گی. یہ عدل کا تقاضا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا، کیونکہ الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے نا. اسی طرح اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہیں تو وہاں بھی اس کو عدل کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پورا دھڑ، یعنی جسم کو جیسے آدھا آدھا کر دے تو ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا. یہ معنی ہے اس کا. عموماً لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. یعنی پورا اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. تو ان تحکموا بالعدل، اور سورۃ النحل میں بھی آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. پھر اسی طرح گفتگو میں بھی عدل. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل والی کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا اپنے میکے والوں کے لیے تو انسان بڑی اچھی بولی بولتا ہے. میں یہ آپ کی باتیں نہیں کرتی، جنرلی جو کہیں اس کو آپ پرسنلی نہ لینا. اس کو آپ دیکھیے کہ جنرلی جو ہمارے ہاں ایک سیاست گھروں میں پائی جاتی ہے کہ میکے کی بات ہو چاہے وہ غلط کرتے ہیں ان کو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اور سسرال والے چاہے اچھا بھی کرتے ہوں تو اس کو کوئی کریڈٹ نہ دینا. یہ بھی عدل کے خلاف ہے. تو یہ عدل جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. اور یہاں بھی خاص طور پر جب کہیں فیصلہ کرنا پڑے تو پھر کیا کرو؟ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کتنا اچھا حکم دے رہا ہے، کتنی اچھی باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہے. نعمہ جو ہے کلمہ تحسین ہے. یعظکم بہ، یعظ کس سے ہے؟ واز سے. اور واز کون سی بات ہوتی ہے؟ جو دلوں کو کیا کرے؟ نرم کرے. یعنی جو تمہارے دلوں میں اترنے والی باتیں ہیں اور جو تمہارے فائدے کی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بخشی تھی نا، تو خاص طور پر جن لوگوں کے پاس عہدے ہوں انہیں عدل کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک شخص کو بالکل اگنور کر دیں اور دوسرے کو زیادہ اہمیت دیں. پھر اسی طرح مثلاً کہیں کسی جگہ پر کوئی شخص کسی بڑی ذمہ داری پر ہے. بڑی ذمہ داری سے مراد کیا ہے؟ کہ جیسے کسی کے نیچے بہت سے امپلائیز کام کر رہے ہیں، تب یہ نہیں کہ کسی ایک کی بہت طرفداری کرے اور دوسرے کو اگنور کر دے خواہ وہ قابل ہو. عموماً نفرتیں یہیں سے تو پیدا ہوتی ہیں. اور پھر اسی طرح یہ کہ جیسے استاد ہے تو استاد کے اوپر بھی کیا لازم ہے کہ وہ اپنے شاگردوں میں عدل کرے، انصاف کرے. کسی ایک شاگرد کو دوسرے پر ترجیح نہ دے. اور ترجیح دینے سے مراد کیا ہے کہ ایک کے پیپر چیک کرنے لگے تو لینئنٹ مارکنگ کرے اور دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی پکڑنا شروع کر دے. تو یہ عدل زندگی کے تمام معاملات میں ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. سورۃ صاد آیت 26 میں آتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں
خلیفہ بنایا. اب تمہارا کام ہے کیا کرو؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو. کیوں؟ ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالی کانا ہے سمیعن سننے والا اور بصیرن دیکھنے والا، یعنی اللہ سن بھی رہا ہے باتوں کو اور دیکھ بھی رہا ہے تمہارے معاملات کو. بھاگو گے کہاں، جاؤ گے کہاں؟ لہذا دو چیزوں کا یہاں حکم ہے. کون کون سی؟ نمبر 1، امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹاؤ، امانتیں ان کے اہل لوگوں کو دو. اور دوسری بات یہ کہ انصاف سے کام کرو. حدیث میں آتا ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ ظلم کا ارتکاب کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہیں جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انصاف کا فیصلہ صرف رعایا میں نہیں بلکہ گھر والوں میں بھی. جی، کیونکہ عموماً ہم اس آیت کو کس معنی میں بس لیتے ہیں؟ کسی خاص موقع پر فیصلہ کرنا اور انصاف کا کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو آپ عدل کی بات کریں. نہیں، بین الناس میں تمام انسان شامل ہیں. ان کا سوال یہ کہ امانت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اگر اپنی چیز کسی کے پاس رکھیں تو وہ اس کو واپس لوٹائے. بہت اچھا کیا، کیونکہ وہ ایک پہلو میں بالکل اگنور کر گئی تھی امانت کا. دیکھیے کہ امانتیں دو طرح کی ہیں نا. ایک وہ جو اللہ نے ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سی؟ زندگی، صحت، مال، صلاحیتیں، یہ ساری اللہ نے ہمیں دی. ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ جیسے اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں کریں. ٹھیک ہے؟ دوسری وہ امانتیں ہوتی ہیں جو بندے بندوں کے سپرد کرتے ہیں. ٹھیک؟ کیسے؟ جیسے آپ اپنا مال کسی کے حوالے کر دیں. اچھا، میں پاکستان جا رہی ہوں، یہ میرا زیور تمہارے پاس ہے، واپس آ کے لے لوں گی. تو کیا کریں گے آپ؟ جس کے پاس آپ رکھ رہے ہیں اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ جیسے تھا ویسے لوٹائے. اسی طرح کوئی بھی رسپانسبلٹی ہو سکتی کہ میں جا رہی ہوں، میرے بعد میرے گھر کی فلاں چیز کی تم لک آفٹر کر لینا. تو اب اس میں کیا ہے؟ اس ذمہ داری کو یا تو بندہ دوسرے کی چابی پکڑے نا، اور اگر پکڑے تو پھر اس کو کیسے سنبھالے؟ جیسے اپنی چابی سنبھالتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح نہ صرف یہ کہ کسی کے پیسے یا ذمہ داری یا چابی ہی، بلکہ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں. کیسے؟ حدیث یاد ہے باتوں کی امانت کی، کہ جب کوئی دو بندے بات کر رہے ہوں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتانا چاہتا. مثلاً اگر کوئی دروازہ بند کر کے آپ کو کوئی اپنا ذاتی مسئلہ بتا رہا ہے تو اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ باہر نکل کے کہ تو پتا وہ مجھے کیا کہا تھا فلاں نے. دس از خیانت. اگر کسی نے آپ سے کوئی مشورہ کیا ہے یا آپ کو اپنا کوئی راز دیا ہے تو رازوں کی حفاظت بھی کیا ہے؟ امانت. اچھا، اسی طرح مجالس بھی امانت ہے. مثلاً ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کچھ پڑھایا جا رہا ہے، کچھ پڑھا جا رہا ہے. آپ یہاں سے باہر نکلے اور بات جو جیسی ہوئی ویسے نہیں، کچھ اور مس کوٹ کریں اس کو جا کے. مثلاً ہم نے اس دن مارنے والی آیت پڑھی تو آپ کہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر شوہر کی کوئی عورت بات نہ مانے تو شوہر بے شک مارے، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہوئی. تو مجالس کیا ہے؟ امانت. امانت کا کیا مطلب ہے؟ جو بات جس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے ویسے کی جائے. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ باقی سب چیزوں کو اگنور کر کے یا تو اپنے مرضی کی کوئی بات چن لیتے ہیں. میں آج سن آئی ہوں عورت کے کیا حقوق ہے، اور چھوڑ آئے کہ شوہر کے کیا حقوق ہے، وہ ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے. یہ بھی خیانت ہے.
یعنی جو بات جتنی کی جائے پھر اس کو مطلب اس کے کانٹیکسٹ میں رکھا جائے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا، یا یہ کہ کسی ایک خاص میٹنگ میں یا مجلس میں اگر کوئی بات زیر بحث ہے تو اس کو ہر ایک سے کرنا شروع کر دینا جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر خیانت میں آ جاتی ہیں. تو اگر آپ امانت میں دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے وہ جو اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہوا ہے، آپ کی عقل، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا مال، وقت، پھر اولاد ہے، وہ بھی امانت ہے جو بھی آپ کے پاس. دوسرا وہ جو بندے بندوں کو دیں، کوئی بھی کام یا کوئی مال یا کوئی چیز یا کوئی بات یا کوئی راز یا کوئی ذمہ داری. مثلا اگر الیکشن ہوتے ہیں اور کسی نے اپنا کسی کو سربراہ چن لیا ہے تو اب یہ جو آپ نے اس کو ذمہ داری دی سربراہی کی، اب کیا ہے، وہ اس کے پاس امانت ہوگی، اس کو اب اس کا حق ادا کرنا ہے. تو امانت جو ہے یہ تو پوری زندگی پہ چھائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں حضرت انس فرماتے بہت کم ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی